اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، ہم 2 دن نماز پڑھیں، ذکر کریں، استقامت نہیں ہے، اس کے بعد پھر وہی روٹین، توبہ کریں، استقامت نہیں ہے، پھر وہی روٹین، کسی چیز کا تہیہ کریں، 2 دن کرتے ہیں، تیسرے دن پھر وہی روٹین۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت و ریاضت نہیں کر سکتے، مستقل مزاجی کے ساتھ ذکر و فکر نہیں کر سکتے۔ کوئی طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے ہمیں مستقل مزاجی ہو تاکہ ہم رب کو بھی پا سکیں۔ بایزید بسطامی بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو ابلیس لعین سامنے آ کے ہنستا تھا اور کہتا تھا جتنی مرضی عبادت کر لے، تیرا دل میرے پاس ہے، جب چاہے موڑ دوں گا۔ اور جب وہ ذکر قلب کرنے کی کوشش کرتے تھے، دل کی دھڑکنوں کو، دل کی تار کو رب سے واصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ابلیس آ کے ان کو تنگ کرتا تھا کہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو میرا بس نہیں چلے گا، یہ مستقل مزاجی کے ساتھ رب سے واصل ہوگا اور عبادت و ریاضت بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کرے گا، استقامت کے ساتھ کرے گا، میرا بس نہیں چلے گا۔ اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ استقامت چاہتے ہیں عبادت میں، مستقل مزاجی چاہتے ہیں ریاضت میں، اگر آپ ڈٹ کر مسلسل کنٹینیوسلی ذکر و فکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے دل کا انتخاب نہیں کیا وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، پھر وہ سوچتے ہیں کبھی دور تھا، کبھی ایسا وقت تھا کہ میں 5 نمازیں پڑھتا تھا لیکن اب 1 نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، کبھی دور تھا کہ میں سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد، اب قل هو اللہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ تجربہ کر لیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں 100 قسم کے برے خیالات کھڑے ہوتے ہیں دل میں، اور دوسرے کو ہم بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اس قسم کے برے خیالات، شہوانی خیالات ہماری نماز کے اندر کھڑے ہیں، کیونکہ دل شیطان کے پاس ہے، وہ موڑ دیتا ہے اور ہمیں مستقل مزاجی نہیں ہونے دیتا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ چاہتے تھے کہ ان کا دل رب سے واصل ہو جائے، جب ضربیں لگاتے تھے تو ابلیس آ کے تنگ کرتا تھا، ڈنڈا اٹھا کے پیچھے بھاگتے تھے، اسے مارنے کے لیے آواز آتی، بایزید یہ ڈنڈوں سے نہیں دور ہوتا، یہ ڈنڈوں سے دور نہیں بھاگتا، یہ اللہ کے نور سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ تم نورن علی نور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نور سے، اللہ کی تجلیات سے، اللہ کے ذکر سے یہ دور بھاگتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے قلب کے اندر اتنا نور پیدا کر دیا، اپنے قلب کو منور کر لیا، اپنے قلب کو روشن کر لیا، اپنے قلب کو تھوڑی سی محنت کر کے اس کو زندہ و جاوید کر دیا، تھوڑی سی محنت کر کے اس قلب کی تربیت کر لی، تو اس قلب میں جب اللہ کا نام بس گیا، جب اس قلب میں اس کے نام کا ذکر بس گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کا تسلط آپ کے قلب کے اوپر ٹوٹ جائے گا، جو آپ کو مستقل مزاجی سے روکتا ہے، جو آپ کو نماز، قرآن، ذکر فکر سے روکتا ہے۔ جب دل کا نور ہوا تو یہ آپ کو اللہ کی طرف
اچھے کاموں کی طرف، ذکر کی طرف، فکر کی طرف، نمازوں کی طرف یہ خود بخود آپ کو جھکا دے گا۔ آہستہ آہستہ جس طرح یہ قلب کا کنٹرول اللہ کے ذکر کی طرف ہوتا جائے گا، جس طرح یہ قلب کا رخ اللہ کی طرف مڑتا جائے گا، اسی طرح آپ کے اندر مستقل مزاجی آنا شروع ہو جائے گی۔ مستقل مزاجی چاہتے ہیں، کنٹینیوسلی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر اللہ لکھیں، دھڑکنوں پر توجہ کریں، اللہ اللہ اللہ، دھڑکنوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ہم اس تسبیح کے ساتھ ملاتے ہیں نا، اللہ 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 اللہ، یہ آپ کی خاص تسبیح ہے، یہ عام لوگوں کی تسبیح، یہ خاص لوگوں کی تسبیح، اس کے ساتھ ملائیں، اللہ 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 اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کریں۔ 24 گھنٹے جب اندر اللہ اللہ ہوتی رہے گی، جب دل کا ذکر قلبی پختہ ہو گیا تو مستقل مزاجی بھی آ جائے گی۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول